ہماری آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں محترم پروفیسر خالد جیلانی ٹوانا. آپ کا تعلق گورنمنٹ کالج جوہر آباد سے ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں ان سے درخواست کرتے ہوں تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عبدالرؤوف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا کہ میں آج آپ کا یہ پروگرام اٹینڈ کرنے آیا تھا، اور جناب ڈائریکٹر صاحب اور آپ کے دوسرے دوست تنولی صاحب کی مہربانی کہ آپ نے میری عزت افزائی کی. بہت عمدہ مقالات اور گفتگو سننے کا موقع ملا، اور دل کو یہ تسلی ہوئی، چونکہ میرا تعلق بھی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے سے ہے، تو اقبال کا نام سرکاری طور پر بھی اس اکیڈمی میں جب لیا گیا تو دل کو ایک تسلی سے پہنچی. میرے جو دیہاتی علاقہ ہے وہاں پہ چند خدشات موجود ہیں، چونکہ میں معلم رہا ہوں گزشتہ 35 سال، اور ان 35 سال میں سے 20 سال ہماری یہ کوشش رہی کہ ہمارا جو اصل نظریہ ہے ہم اس کی کسی نہ کسی طور آبیاری کر سکیں. تو مختلف فورمز ہمارے چھوٹے سے علاقے میں کام کر رہے ہیں. تو خدشہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی غالباً ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور شاعری سے بڑھ کر وہ مصور پاکستان ہیں، مفکر ہیں، فلسفی ہیں. لیکن ہماری عجب بدقسمتی ہے کہ سلیبس سے اقبال خارج کیے جا رہے ہیں. حاضرین کرام، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ افضلیت دی کہ ہمیں ایک کلمہ گو گھر میں پیدا کر دیا، اور پھر اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں مملکت خداداد پاکستان میں پیدا کر دیا. اگر آپ کاغذ اور پینسل لیں اور کیلکولیٹ کریں تو اس سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا ہم پر نہیں ہو سکتا. تو اصل ہماری قیامت تک کے لیے روشن عیاں ہے. میری مراد میرے نظریے سے ہے، میرا نظریہ میرا دین ہے، اور ہمیں اس کی دوسری شکل، وہ جو بزرگ نے ابھی گفتگو میں کہا تھا، اور غالباً یہی اشارہ تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، لیکن اقبال نے کہا کہ قومیں نظریے سے بنتی ہیں، اور آپ کائنات کے سب سے خالص نظریہ کے امین ہیں. تو خالص نظریہ ہمارے پاس ہے. اللہ رب العزت کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، اور قرآن مجید فرقان حمید، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل خزانہ ہمارے پاس ہے. تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ پریشانی ہے، لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں ہے جو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے آخر میں بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، خاص طور پہ نوجوان کے لیے. تو اقبال نے ہمیں ہمارے دین کی جو اصل تشریح تھی شاعری میں اور اپنی فکر میں دے دی. پروگرام کے آغاز سے کچھ بچوں نے بہت خوبصورت کلام پڑھا، آواز بہت اچھی تھی. ایک آدھ تلفظ، تو یہ تلفظ کے ذمہ دار یہ نسل نہیں ہے، تلفظ کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے انہیں ایسا تلفظ دیا ہے تو یہ ادا کر رہے ہیں. ہمیں شاید درست تلفظ ملا تھا، لیکن ہم نے دنیا میں جو اس وقت ہماری حالت ہے، بلکہ میں ہماری کیا پوری امت مسلمہ کی حالت ہے،
اس کا جو ہم شکار ہوئے وہ ہم اپنے دین کی وجہ سے نہیں ہوئے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے۔ تو اللہ نے ایسے روشن دماغ ہمیں عطا کیے، اور ان کی فکر، ان کا فلسفہ، ان کی تعلیم، ان کی شاعری موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگ میسر کرے، کچھ تو ہیں، جیسے میں آج یہاں آ کے بہت پر امید ہو رہا ہوں۔ ہاں، ایک کمی محسوس کرتا ہوں، اٹھ کے رفیقی صاحب، کہ اس سلسلے کو، یہ جو لاہور پاکستان کے دل میں چل رہا ہے، اسے کسی نہ کسی طور پورے جسم میں اس کے خون کی روانی رگ رگ میں کسی نہ کسی طرح پہنچانے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ جس طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں اور اسے یاد بھی کرتے ہیں، لیکن جو اصل وجہ نزول ہے وہ اس کو سمجھنا ہے۔ تو اسی طرح اقبال کے اشعار یاد کر کے پڑھنے خوبصورت آواز میں، یا اقبال کی فکر پر محض تقریر کر دینے سے نہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے آخری ضابطہ حیات ہم تک بھیجا، اسے اس کی اصل روح کے ساتھ ہمیں اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر منتظمین اقبال اکیڈمی اور آپ کے سارے جو منتظمین، پوری ٹیم مجھے بڑی عمدہ متحرک نظر آ رہی ہے، خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ عاجز کی اس رائے کو، کہ اس سلسلے کو پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اقبال موجود ہے، اقبال کی تعلیم موجود ہے، اقبال کی اس تعلیم میں وہ روح، ایسا نہیں ہے کہ تھی نہیں تھی، آج کچھ ماند پڑ گئی ہے۔ تو اس ناکامی کا تو میں اعتراف کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بعد جو میری نسل آنے والی ہے اور ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اقبال سے ناواقف رہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔